ہسپتال بھرے پڑے ہیں لیور کے مریضوں سے، جگر کے مریضوں سے، لیور سیروسس کے مریضوں سے، فیٹی لیور کے مریضوں سے، اور ان کو دڑا دڑ میڈیسن دیے جا رہے ہیں، ان کو دڑا دڑ گولیاں دی جا رہی ہیں۔ کے باوجود بھی کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کو لیور سیروسس ہو رہا ہے، کسی کو لیور کینسر ہو رہا ہے، کسی کو فیٹی لیور ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماریاں ہو رہی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کسی کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ چلو ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہے اور اس کو آپ کیسے نیچرلی آپ اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ ارلی سٹیجز پر آپ فیٹی لیور سے، آپ لیور سیروسس سے، آپ کولیسٹرول سے اور آپ ٹرائی گلیسرائڈ سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ گھر میں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے، اس کو آپ پریونٹ کر سکتے، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام بیماریاں آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ ان تمام بیماریوں کی جڑ ٹرائی گلیسرائڈ ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ کیا چیز ہے؟ آپ ہسپتال میں جاتے ہیں اور آپ لیپڈ پروفائل ٹیسٹ کراتے ہیں تو لیپڈ پروفائل ٹیسٹ میں آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ اور آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول، آپ کا ایچ ڈی ایل اور آپ کا ایل ڈی ایل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے سارے ہوتے ہیں پروفائل میں، لیکن یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور لوگ اس وقت بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل کولیسٹرول 200 سے زیادہ تو نہیں ہے، ٹرائی گلیسرائڈ 150 سے زیادہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ ایل ڈی ایل 150 سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے ٹرائی گلیسرائڈ 150 سے کم ہے تو یہ تو آپ نارمل ہے، یہ آپ سیف ہیں۔ اس طرح اگر آپ کا کولیسٹرول 140 سے نیچے ہے تو آپ سیف ہیں۔ اگر آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ 150 سے نیچے ہے تو آپ کے دل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ 150 سے 200 کے درمیان ہے تو آپ کو معمولی سا خطرہ ہے، لیکن اگر یہ 200 سے 250 تک ہے تو آپ کو خطرہ بہت ہے۔ لیکن اگر ٹرائی گلیسرائڈ 400 سے 500 سے اس سے بھی اوپر ہے تو آپ کے جسم کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ٹرائی گلیسرائڈ ہوتے کیا ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ بیسیکلی چربی کو کہتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی چربی ہوتی ہے۔ یہ گھی اور یہ چربی اس چربی کو کہتے ہیں جو آپ کے خون کے اندر پائی جاتی ہے۔ کہ باڈی، آپ کا جسم جو چربی بنا دیتا ہے، جو فیٹس بنا دیتا ہے، تو وہ ٹرائی گلیسرائڈ کی شکل میں بناتا ہے۔ اکثر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ گھی استعمال کرتا ہے تو اس کے ٹرائی گلیسرائڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ گھی جو ہے یہ ٹرائی گلیسرائڈ نہیں بناتا۔ آپ نے جو سکروز، فرکٹوز اور گلوکوز کھائے ہیں تو یہ ٹرائی گلیسرائڈ اسی سے ہی بنتے ہیں۔ یہ فرکٹوز جو بھی آپ سافٹ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، آپ ہنی استعمال کرتے ہیں، آپ جو بھی آپ میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایون یہ بعض اوقات یہ یعنی فروٹس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنے مقدار میں وہ نہیں ہوتے کہ آپ کو وہ نقصان دے دیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری قسم کی جوسز جب آپ پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور ڈبوں کے جوس یا کسی قسم کی شربت وغیرہ جو آپ پیتے ہوں تو یہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو مقدار پائی جاتی ہے وہ روٹی، گندم، اناج کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے یا سٹارچ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے، گندم میں پائے جاتے ہیں، چاول میں پائے جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ روٹی، گندم، چاول وغیرہ یہ سارے آپ کھاتے ہیں ایز گلوکوز، یہ آپ کے باڈی میں سٹور ہو جاتا ہے، تو آپ کی باڈی میں جو انسولین بنتا ہے، یہ انسولین اس کو پکڑ کے، ان گلوکوز کو پکڑ کے سیلز کے جتنے باڈی کے جتنے سیلز ہوتے ہیں، سر کے سیلز سے لے کر ناخن کے سیلز تک، ان تمام تک انسولین اس کو لے جاتا ہے اور آپ کے توانائی کے طور پر یہ کام کر دیتا ہے۔ لیکن جو اس سے بچ جاتا ہے وہ آپ کی باڈی میں کیا کرتا ہے کہ وہ انسولین اس کو واپس لے کر یعنی اس کو لیور میں سٹور کر دیتا ہے، اور جو گلوکوز بچ جاتا ہے تو انسولین اس کو واپس آپ کے لیور تک پہنچا دیتا ہے۔ تو
लीवर जो बच जाता है, लीवर इसको ग्लूकोज से डायरेक्टली इसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। असल में ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये एक स्टोर फॉर्म में होता है और ये आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ये आपके लिए एक ताकत होता है। जितने आपकी बॉडी में मसल ज़्यादा हो, यानी जितना किसी का बदन मोटा हो, मसल उसमें ज़्यादा हो, तो उसके लिए उतना ही वो काफ़ी हो जाता है। बंदे के मसल्स नहीं होते और कमज़ोर होता है और वो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा उसमें कमुलेट हो जाती हैं, तो उसके पेट पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और उसके जिगर पर और उसके लीवर पर इजाफी चर्बी बनना शुरू हो जाती है। जितने भी इजाफी ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तो अगर किसी यानी अगर आप खाना खाते हैं तो एक खाने के दरमियान और दूसरे खाने के दरमियान अगर वक्फा ज़्यादा हो, तो आपकी बॉडी इसी ट्राइग्लिसराइड को एज ए ग्लूकोज इस्तेमाल कर देता है, ये आपके बॉडी के काम आ जाता है। अगर आपने सुबह नाश्ता किया, फिर आपने 1 घंटे बाद दोबारा कोई चीज़ खा लिया, बिस्किट खा लिया या कोई चाय पी लिया या कोई समोसा खा लिया, पकोड़ा खा लिया या कोई स्नैकिंग किया, दोपहर के वक़्त दोबारा खाना खाया, सपहर के वक़्त दोबारा कुछ न कुछ खा लिया और असर के वक़्त दोबारा कुछ खा लिया, मगरिब के वक़्त या इशा के वक़्त रात के खाने तक दोबारा कुछ खा लिया, रात को सोते वक़्त दोबारा आप खा लेते हैं, कुछ न कुछ खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी खा लें, लेकिन ये बदन में फिर स्टोर हो जाता है। जब आप मुसलसल खाते हैं तो क्या होता है कि ये ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में मुसलसल जमा होना शुरू हो जाते हैं और आपका लीवर इन ग्लूकोज को और इन इजाफी कैलोरीज़ को वहाँ पे भेज देगा और वहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप अपने जिस्म को, अपने बॉडी को ये मौका नहीं देते कि वो आपके इजाफी जो ग्लूकोज है या इजाफी जो ट्राइग्लिसराइड एज स्टोर रखे हुए हैं कि बदन उसको इस्तेमाल कर ले, क्योंकि आप उसको ये मौका प्रोवाइड नहीं करते। आप बार बार खाना खाते हैं, जिस्म ट्राई करता है कि वो आपके स्टोर शुदा ट्राइग्लिसराइड को दोबारा रीयूज़ करें, लेकिन आप बॉडी को, आप अपने जिस्म को ये मौका नहीं देते, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड 150 से होते हुए 200 से 200, 250, 300, 400 और 500 तक, 500 से भी ऊपर चले जाते हैं और आपको हाई रिस्क में डाल लेता है। ये चीज़, यही ट्राइग्लिसराइड सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो आपको हार्ट अटैक काज कर सकता है और इसके अलावा आपको फैटी लीवर भी काज कर सकता है। इसके अलावा आपको शुगर भी काज कर सकता है। अभी आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड ये सब्जियों से नहीं बनती, ये घी से नहीं बनते। जितने भी आप प्रोटीन खाते हो, आप सब्जियां खाते हो, जितनी भी आप सलाद खाते हो, इससे ट्राइग्लिसराइड नहीं बनता। बल्कि आप जब रोटी इस्तेमाल करते हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हो, आप मीठी चीज़ें, बिस्किट खाते हो, केक्स खाते हो, आप जितनी भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिर्फ उसी वजह से ही हाई हो जाते हैं। तो अब हम आपको वो कुदरती तरीके बताएंगे कि आप इस ट्राइग्लिसराइड को कैसे कुदरती तौर पर इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है ड्रिंकिंग, यानी शराब नोशी। अगर आप लोग शराब नोशी करते हैं, दुनिया में जितनी भी ज़्यादा लोग शराब नोशी करते हैं उन सब के फैटी लीवर होता है और उनके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस लिहाजा अगर आप लोग भी शराब नोशी करते हैं तो इसको आप अवॉइड कर लें, तो आपकी ट्राइग्लिसराइड का लेवल और फैटी लीवर आपका ख़त्म हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर कुछ अरसे के लिए आप उसको बंद कर दें। अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप नेचुरली यानी फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर लें, आप खजूर इस्तेमाल कर लें, उसमें भी कुछ हद तक फ्रक्टोज होता है लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। इसलिए आप तमाम मीठी चीज़ों को कुछ अरसे के लिए मुकम्मल बंद कर लें, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑटोमेटिकली बहुत जल्द नीचे आएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप कार्ब कम कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लें। जितनी भी गंदम से बनाई गई चीज़ें हैं, गंदम की रोटी है, चावल है और जितनी भी यानी इससे मैदे की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सब आप थोड़े अरसे के लिए कम कर ले या बंद कर लें। इसके बदले में आप मल्टी ग्रेन जो आटा होता है वो आप इस्तेमाल कर लें, जिसके अंदर चने हो, मिलेट हो,
اور چینوا ہو تو اس قسم کی روٹی آپ ملٹی گرین روٹی جو ہے وہ آپ استعمال کر لیں۔ سادہ گندم کی جو روٹی ہے یہ آپ کے لیے پھر بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کو آپ کچھ عرصے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اچھے والے فیٹس آپ استعمال کر لیں، آپ انڈا استعمال کر لیں، آپ دیسی گھی استعمال کر لیں، اور جو وناسپتی گھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ٹرائی گلیسرائڈ بڑھاتا ہے۔ جو شارٹ چین والے فیٹس ہوتے ہیں یہ ٹرائی گلیسرائڈ کو کم کر دیتے ہیں، یعنی آپ مکھن استعمال کر لیں، آپ دیسی گھی استعمال کر لیں، وہ آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ کم کرے گا۔ وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ مکھن اور دیسی گھی میں اپنا کھانا ضرور پکائیں۔ اس کے علاوہ کوکونٹ آئل ہے، اولیو آئل ہے، اس کو آپ آملیٹ اس میں آپ پکا سکتے ہیں یا اسٹیل فرائز میں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈیپ فرائی آپ بالکل نہ کریں کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے مسئلہ بنا سکتا ہے۔ عام کھانا استعمال کریں گے تو عام کھانا آپ کنولا آئل میں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ فیکٹریز کی بنائی ہوئی جو آئل استعمال کرتے ہیں، بازار میں جو آئل ملتے ہیں، اس سے آبویسلی اس سے آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول بہت زیادہ یعنی بڑھ سکتا ہے۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ استعمال کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول لیول دونوں کو ختم کر سکتا ہے۔ گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، ایچ ڈی ایل لیول کو بڑھاتا ہے، اور ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسڈ آپ کو مچھلی میں ملتے ہیں، مچھلی کے جو تیل ہوتے ہیں، کوڈ لیور آئل ہوتے ہیں، اس کے کیپسول بھی ملتے ہیں، وہ آپ یوز کر لیں ڈیلی بیس پر، آپ 1 یا 2 کیپسول اس کو یوز کر لیں، تو اس سے آپ کی جو ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کا لیول ہے وہ یک دم نیچے آ جائے گا۔ مچھلی کے علاوہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہے یہ آپ کو انڈے میں ملے گا، آپ کو انڈے کی زردی میں ملے گا۔ آپ انڈا کھائیں اور آپ انڈے کو زردی سمیت یوز کر لیں تو اس سے آپ کا ایچ ڈی ایل لیول ہائی ہو جائے گا، اور یعنی کولیسٹرول اور جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے یہ آپ کا کم کرے۔ اس کے علاوہ اومیگا فیٹی ایسڈ جو ہے یہ آپ کو پودوں میں بھی اس کے سورسز ہیں، اور پودوں میں یہ بلیک سیڈز جو ہوتے ہیں، جیا سیڈز ہوتے ہیں، اور تل اس میں بہت وافر مقدار میں آپ کو ملتے ہیں۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی فائبرز لیں گے، فائبرز یعنی یہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز بات ہے کہ جو لوگ بھی فائبر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور سلاد کا استعمال بہت کرتے ہیں، سبزیوں وغیرہ میں، سلاد میں، یہ تمام جو ہے یہ فائبرز ہے۔ اگر آپ امرود کھاتے ہیں، امرود میں بھی فائبرز ہے، اس کے علاوہ گاجر میں بہت سارا فائبر ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یعنی کم وقت میں آپ کا جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے وہ کم ہو جائے گا، آپ کا فیٹی لیور نارمل حالت پہ آ جائے گا، اور سارے فیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی نارملی ریسنٹلی ایک تحقیق ہوئی ہے، 15-20 لوگوں کو 2 ہفتوں کے لیے مشروبات اور یہ ہائیڈریٹس گندم والی روٹیاں دیا گیا، تو ان میں وزن کے اس میں تقریباً 2-3 ہفتوں میں اس کے وزن میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اس کو صرف سلاد اور یہ فائبرز والی چیزیں دی گئی اور ان کو کاربوہائیڈریٹس نہیں دیا گیا، تو ان کے وزن میں بھی اور ان کے ٹرائیگلیسرائڈز اور ان کا جو کولیسٹرول لیول تھا وہ ایک حیران کن حد تک 2 ہفتوں میں نیچے آ گیا۔ 7 نمبر جو طریقہ ہے اور سب سے جو بہترین اور کوئک طریقہ ہے ٹرائیگلیسرائڈ کو اور فیٹی لیور کو ختم کرنے کا، وہ ہے فاسٹنگ۔ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی وقفے کے دوران آپ فاسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، یعنی نماز فجر سے لے کر یعنی مغرب تک جو روزہ ہوتا ہے وہ آپ کر لیں، تو اسی دوران آپ کے جو بہت سارا توانائی جو آپ کے بدن میں ایکسٹرا پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کی باڈی یوز کرے گا، وہ یوٹیلائز کرے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کے جتنے بھی ٹرائیگلیسرائڈ ہے اور آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے اور جو فیٹی لیور ہے وہ ایک حیران کن حد تک وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پورا فاسٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر آ جائے، مطلب آپ صبح کھانا کھائیں اور شام کو کھانا کھائیں، یعنی 2 ٹائم دن میں صرف آپ 2 بار کھانا کھائیں، اس کے درمیان آپ کچھ بھی نہ کھائیں۔ اگر 2 بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم
3 پہ آپ آ جائیں، یعنی صبح آپ ناشتہ کر لیں، اچھی طرح ناشتہ کر لیں، اور دوپہر یعنی 6 گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھائیں، اور 6 گھنٹوں کے بعد آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، اور پھر 6 گھنٹوں کے بعد آپ رات کا کھانا کھائیں، اور اس کے علاوہ ان تینوں ٹائم کے علاوہ آپ کچھ بھی چیز نہ کھائیں، غرض کوئی بھی چیز ہو، صرف آپ بلیک کافی یا گرین ٹی بغیر کسی میٹھے کے، بغیر کسی شوگر کے، وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ پی سکتے ہیں، اور پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کے ٹرائی گلیسرائڈ اور آپ کا جو کولیسٹرول ہے وہ قدرتی طور پر ختم ہو جائے گا۔ 8 نمبر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ واک پر آ جائیں۔ آپ کم از کم 3 منٹ آپ تیز واک کریں۔ سلو واک آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ صبح کے وقت آپ واک کر لیں، آپ دن میں کسی بھی وقت آپ واک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈنر کے بعد، اگر رات ڈنر سے پہلے بھی آپ واک کر لیں، اگر اس وقت کو آپ ٹائم نہیں ملتا تو کھانا کھانے کے بعد، لیکن 2 گھنٹہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ بہت زیادہ تیز واک کر لیں، اور تقریباً 30 منٹ تک واک کر لیں، تو اس سے آپ کا جو لیول ہے ٹرائیگلیسرائڈ کا وہ بہت زیادہ نیچے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہیوی ایکسرسائز کر لیں، ویٹنگ کر لیں، تو یہ بھی بہت ہی زبردست ایکسرسائز ہے، اور اس سے بھی آپ کا جو ریزسٹنٹ ایکسرسائز ہوتا ہے وہ آپ کر لیں، تو اس سے بھی آپ کا جو ٹرائیگلیسرائڈ لیول ہے وہ آپ بہت کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ماؤنٹین پہ چڑھے جائیں، یا اگر آپ کوئی اسٹیپ چڑھائی ہو اس پہ اگر آپ چڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، اور وہ چند ہفتوں کے دوران بغیر کسی میڈیسن کے آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ، فیٹی لیور اور کولیسٹرول سے آپ کو چھٹکارا دے گا۔ بہترین نیند پر آ جائیں۔ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے تو آپ کا لیپڈ پروفائل بھی ڈسٹرب ہوگا، اور آپ کا کولیسٹرول بھی ڈسٹرب ہوگا، تو آپ اچھی نیند کر لیں تو آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول بھی اچھی طرح واپس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جتنا میٹ آپ کھا سکتے ہیں تو آپ میٹ کھا لیں، پروٹین آپ جتنا بھی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ پروٹینز کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ یا کولیسٹرول لیول آپ کا بالکل وہ نہیں بڑھائے گا۔ صرف اور صرف جو کولیسٹرول آپ کا بڑھتا ہے تو وہ آپ کے جو ایکسٹرا کیلوریز ہے اس کی وجہ سے بنتے ہیں، اور وہ ہے کاربوہائیڈریٹس، گندم کی روٹی اور چاول اور میدے سے بنائی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ انڈے کھائیں، انڈے سے آپ کے جو کولیسٹرول ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نارمل ہو جائیں گے، وہ آپ کی کولیسٹرول بہتر کرے گا۔ فروٹس آپ کھائیں، یعنی ڈیٹس آپ کھائیں، اوٹس یعنی جو اخروٹ ہے، بادام ہے، وہ پستہ آپ کھائیں، کاجو کھائیں، اس سے آپ کے کولیسٹرول لیول بڑھے گا نہیں بلکہ وہ نارمل پوزیشن پر بہت کوئکلی آ جائیں گے۔ اب ہر کھانے کے ساتھ ساتھ آپ سلاد کی بہت زیادہ مقدار آپ لازمی یوز کر لیں، تاکہ وہ اس میں ڈپازٹ جو ہے وہ اس میں ایبزارب ہو سکے اور ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کریں۔ سبزیاں کھائیں، جو بروکلی ہے، جو کیبج ہے، اس میں کولین کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور یہ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل کہے کہ میں کوئی فضا کھاؤں تو بے شک آپ فضا کھا سکتے ہیں، لیکن فضا کھانے سے پہلے آپ گھر میں یعنی ایک بڑا پلیٹ جو ہے وہ سلاد کا آپ لازمی کھائیں، کہ تاکہ آپ کے بدن میں کوئی نہ کوئی نیوٹرینٹس ہونے چاہیے۔ چاول کھانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ پورا پلیٹ چاول نہ کھائیں، بلکہ آدھا پلیٹ جو ہے اس میں آپ سبزیاں اور سلاد ڈال لیں، اور پھر اس میں یہ چاول آپ مکس اپ کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ساتھ ساتھ آپ ہربز لیں، یعنی اس میں کڑا پتہ ہے، مورنگا ہے، اور مورنگا کے علاوہ جو ہے ایلو ویرا کے پتے ہیں، وہ آپ استعمال کر لیں، وہ اس سے بھی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ بہت جلد نارمل حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کوئی میڈیسن کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ جب ڈاکٹر دیتے ہیں تو ڈاکٹر زیادہ تر اسٹیٹنز دیتے ہیں۔ اسٹیٹنز کیا کام کرتے ہیں کہ وہ ایل ڈی ایل تو کم کر دیتا ہے، لیکن ایچ ڈی ایل کی جو لیول ہے وہ آپ کا وہ امپروو نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول بھی وہ امپروو نہیں کرتا، بلکہ صرف آپ کا جو ایل ڈی ایل لیول ہے وہ صرف کم کر دیتا ہے۔ تو اسٹیٹن جو ہے یہ زیادہ بینیفیشل یا بہت زیادہ فائدہ نہیں دیتا، اور اسٹیٹنز کھانے والے جو لوگ ہیں، اسٹیٹن جو یوز کرتے ہیں، ان میں بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ، الٹیمیٹلی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔
یہ جو دوائیاں ہیں، میڈیسن ہے، یہ اس کا قطعی علاج نہیں ہے. آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. آپ کو اپنے فوڈز میں، آپ کو اپنے میلز میں، آپ کو اپنی خوراک میں چینجز لانے ہوں گی. اگر آپ لوگ یہ طریقے آزما رہے ہیں اور آپ خوراک بھی سادہ استعمال کر رہے ہیں، تو اور اس کے باوجود بھی آپ کی ٹرائیگلیسرائڈ 2000 سے زیادہ ہے اور آپ کی کولیسٹرول جو ہے وہ 400-500 سے زیادہ ہے، تو یہ، اور اس کو کلینکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر بہت کامن نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1000 لوگوں میں صرف چند لوگوں کو، ایک یا دو لوگوں کو ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اپنا ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول نہ بڑھنے دیں گے، اور اگر بڑھ بھی گئے تو آپ ان طریقوں سے اس کو واپس لے آ سکتے ہیں. لوگوں نے اس کو وقت پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ بیماریاں آگے چل کر آپ کو بہت سارے کمپلیکیشنز میں ڈال سکتا ہے. یہ چیزیں دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، تو آپ لوگ ان لائف سٹائل پر عمل کر لیں. خوش رہیں، آباد رہیں. چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ، اور نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.